السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، پچھلے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی بالکل سچا ہے اور بہت ہی زیادہ ایمان کو تقویت دینے والا ہے اور بہت ہی شاندار واقعہ ہے۔ یہ واقعہ موجودہ صدی کا ہی ہے، پچھلی صدی، جب عراق میں شاہ فیصل اول حکمراں تھے۔ ایک روز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے تقریباً 1300 سال بعد شاہ فیصل اول کے خواب میں تشریف لائے۔ کہا کہ میری قبر میں پانی اتر آیا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مزار میں نمی آ رہی ہے، لہٰذا آپ ہمیں محفوظ مقامات پر منتقل کروا دیجیے۔ یاد رہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت سے غزوات میں بھی شریک رہے ہیں اور جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کی ضرورت ہوتی تو اکثر آپ ہی سے قرض لیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے خواب میں تشریف لانے کو عراق کے شاہ فیصل بھلا بیٹھے اور امور مملکت نمٹانے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری رات پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شاہ عراق کے خواب میں آئے اور وہی بات دہرائی۔ اتفاقاً شاہ عراق کو پھر یاد نہ رہا۔ تیسری شب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور انہیں بتایا کہ میری اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبروں میں پانی اتر آیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے مزارات محفوظ مقامات پر منتقل کروا دیجیے۔ ہم 2 بار شاہ عراق کو بشارت دے چکے ہیں مگر وہ بوجہ مصروفیت بھول گئے ہیں۔ مفتی اعظم فوراً خواب سے بیدار ہوئے اور 1300 سال بعد خواب میں تشریف لانے والے صحابی کی بات سے پریشان ہو گئے۔ فوراً وزیر اعظم نوری سعید پاشا سے فون پر بات کی۔ نوری سعید پاشا مفتی اعظم کے ساتھ شاہ عراق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواب کے بارے میں بتایا۔ شاہ فیصل اول نے خواب سن کر کہا کہ میں نے واقعی یہ خواب دیکھا تھا مگر بھول گیا، لیکن وہ تبدیلی مزارات سے پہلی احتیاطاً اس بات کا ثبوت چاہتے تھے کہ واقعی پانی مزارات میں داخل ہو چکا ہے کہ محض خواب ہی خواب ہے۔ چنانچہ انہوں نے محکمہ تعمیرات کے انجینئر کو ہدایت کی کہ وہ پہلے مزارات کے قریب کی زمین کی مٹی کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ شاہ عراق کو ڈر تھا کہ محض خواب کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ محکمہ تعمیرات کے انجینئر نے مفتی اعظم کے سامنے مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کروا کر دیکھا۔ بورنگ سے نکلنے والی مٹی کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا۔ ٹیسٹ رپورٹ میں مٹی بالکل سوکھی تھی اور اس میں نمی کا کوئی شائبہ تک بھی موجود نہیں تھا۔ رپورٹ ملنے کے بعد شاہ عراق، مفتی اعظم نوری سعید پاشا اور دیگر اہلکار بے فکر ہو گئے اور آرام کی نیند سوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پھر شاہ عراق کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے، لہذا ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر منتقل کیا جائے۔ بادشاہ نے ان کی بات کو صرف خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، کیونکہ ماہر تعمیرات نے ٹیسٹ رپورٹ پر مزارات میں نمی کی غیر موجودگی کے دستخط کر دیے تھے۔ اگلی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور ناراض ہو کر کہا کہ بادشاہ ہماری بات پر توجہ نہیں دے رہا۔ مفتی اعظم نے شاہ سے رابطہ کیا تو شاہ عراق مفتی اعظم پر سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ خواب پر یقین کر رہے ہیں جبکہ آپ ماہرین اراضی کے ساتھ بورنگ اور مٹی کے ٹیسٹ رپورٹ سب دیکھ چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بار بار خواب میں آنے کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت کے پیش نظر مفتی اعظم بادشاہ سے اس بات پر ڈٹ گئے کہ مزارات کو دوسری جگہ منتقل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ شاہ عراق نے مفتی اعظم سے فتویٰ لینے کے بعد عید الاضحیٰ کو ظہر کی نماز کے بعد مزارات کو کھلوانے کا اعلان ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات سے کروا دیا۔ 1300 سال بعد قبروں کی تبدیلی اور اس سے متعلق خبر نے
دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے مسلم و غیر مسلم دنیا سے تار، ٹیلی فون خطوط شاہ عراق کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے مزارات کی منتقلی میں شرکت کی درخواست کی تھی۔ چونکہ حج کا زمانہ تھا، اسلام کے فرزند ارکان فریضہ حج ادا کر رہے تھے۔ ان سب لوگوں نے اصرار کیا کہ مزارات کی تبدیلی کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور ان کے جنازے میں شرکت کر سکیں۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں سب کے سب جنتی ہیں، اور اسی عقیدے کے بنا پر لوگوں کو تجسس تھا کہ دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کی قبریں کھلتی ہیں تو اندر کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ اسی تجسس کی وجہ سے لوگ قبر کے اندر کے حالات دیکھنا چاہتے تھے۔ ادھر عیسائی کمیونسٹ ممالک کے عوام اور خبر رساں ایجنسیوں نے بھی سفر میں کٹنے والے دن مانگے۔ شاہ عراق کے لیے یہ لمحات انتہائی پریشان کن تھے۔ ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا خواب میں بار بار آنا، دوسری طرف عالمی دنیا کا چند دن رکنے کا دباؤ، تیسرے مزارات میں پانی رسنے سے مزارات کو مزید نقصان پہنچنے کا ڈر۔ اس وقت حکومت عراق ایک عجب مخمصے کا شکار تھی۔ بالآخر ان کے رفقا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ مزارات سے کوسوں دور بہنے والے دریا کے رخ پر 10 فٹ کے فاصلے پر ایک لمبی اور گہری خندق کھدوا کر اس میں کنکریٹ سے بھرائی کر دی گئی تاکہ مزید نمی آگے نہ پہنچے، اور اعلان کر دیا کہ حج کے 10 روز بعد مزارات کی منتقلی عمل میں آئے گی۔ ان 10 دنوں میں دنیا کے مسلم و غیر مسلم ملکوں کے دلچسپی رکھنے والی عوام بغداد سے 40 میل دور سلمان پاک پہنچنا شروع ہو گئے۔ یاد رہے، اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خواب میں تشریف نہیں لائے۔ اس موقع پر عراق نے اپنے ملک آنے والے ہر مذہب و عقیدے کے لوگوں پر سے کسٹم، پاسپورٹ اور کرنسی کی پابندی ختم کر دی تھی۔ بالآخر حج کے 10 دن بعد پیر کے روز جب 5 لاکھ افراد کی موجودگی میں مزارات کو کھولا گیا تو واقعی دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں میں پانی اتر چکا تھا۔ چنانچہ پہلے سے تیار ایک کرین جس پر ایک اسٹریچر کسا ہوا تھا، مزارات میں داخل کر کے نعش مبارک کو یکے بعد دیگرے باہر نکالا۔ اس موقع پر موجود اسلامی سربراہان مصر کی شاہ فاروق، جو اس وقت مصر کے ولی عہد تھے، کمال اتا ترک کے وزیر مختار اور دیگر علماء وزراء نے اسٹریچر سے نعش مبارک کو عقیدت و احترام سے وہاں موجود شیشے کے بکس میں لٹایا۔ اس واقعے کی کارروائی کو ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے وہاں موجود لوگوں کے لیے 30 فٹ لمبی اور 20 فٹ چوڑی اسکرین پر ٹیلی ویژن کیمرے کی مدد سے دکھایا۔ مزید 4 بڑے بڑے اسکرین اس لیے لگائے گئے کہ 5 لاکھ افراد جو نعشوں کے قریب نہیں پہنچ سکتے، وہ بھی آرام سے اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ کارروائی دیکھتے رہے۔ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 1300 سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کفن اور داڑھی بالکل سفید تھے، اور انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی کچھ گھنٹے قبل ان صحابہ کرام کی وفات ہوئی ہے۔ اگرچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا وصال 36 ہجری میں اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال 74 ہجری میں ہوا تھا، دونوں صحابہ کرام کے چہرے نور سے چمک رہے تھے اور آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہیں تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ کوئی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ اتفاق سے ایک جرمن ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا۔ اس نے جو اتنی پراسرار چمکیلی آنکھیں دیکھی تو وہ فوراً مفتی اعظم کی طرف بڑھا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے مذہب اسلام کا درس دیجیے، اور یوں اس موقع پر مفتی اعظم کے ہاتھوں وہ اسلام لے آیا۔ عام پبلک کے دیدار کے لیے جب چہرہ مبارک پر سے کفن ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت عراق کی فوج نے صحابہ کرام کو توپوں کی سلامی پیش کی۔ جس وقت جنازے کو کندھے
جنازے کو کاندھا دے کر نئے مزارات کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس وقت عراقی فضائیہ فضا میں غوطے لگا لگا کر صحابہ کرام کو سلامی پیش کر رہی تھی اور مجمع پر منوں ٹنوں کے حساب سے گلاب کے پھول برسا رہی تھی۔ مزارات کی منتقلی کا سفر مجمع کی وجہ سے 4 گھنٹے میں طے ہوا۔ جب یہ جنازے نئے مزارات کے قریب حضرت سلیمان فارسی کے مزار کے پاس پہنچے تو عراقی بحریہ، فضائیہ اور بری افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور کندھا دینے والے سربراہان نے مملکت، وزراء، علماء پر پھول برسائے۔ جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نئے مزارات میں منتقل کیا جا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کے واشگاف نعروں، فوجی بنڈوں اور توپوں کی گھن گرج سے گونج رہی تھی۔ 1300 سال کے بعد قبروں کی منتقلی کے اس واقعے کو دیکھ کر وہاں موجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ معزز سامعین، آج بھی یہ سارے ریکارڈ موجود ہیں اور سائنس یہاں پر آ کے بالکل فیل ہو جاتی ہے کہ انسانی جسم مٹی میں جانے کے بعد بھی بالکل محفوظ کس طریقے سے ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو مٹی میں جانے کے بعد بھی بالکل محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اجسام کو بھی محفوظ رکھے، قبر میں محفوظ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ایمانی قوت عطا فرمائے۔